رانجھا صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ حکومت ہیں، آپ اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، فوج کا رول ہے اس کے اندر انتظامی معاملات میں مدد دینا، ہم آہنگی پیدا کرنا، اریٹینٹس آئیں تو ان اریٹینٹس کو دور کرنا اور پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا، یہ براڈر آبجیکٹیوز ہیں۔ کتنی مدد آپ سوچتے ہیں؟ یہ جو سیم پیج والا کانسیپٹ پچھلے دور کے اندر تھا، وہ سیم پیج نہیں چاہے گا کوئی بھی، لیکن پاکستان کو اقتصادی بحران سے، اس کنویں کے اندر جس میں ہم گرے ہوئے ہیں اس وقت، اس سے باہر نکلنا سب کی مرضی ہے، میرے سمیت آپ کی بھی۔ تو کیا رول ہوگا؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ پہلی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں مخلوط حکومت، اور اس میں ساری جو جماعتیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں، ان کی نمائندگی موجود ہے کابینہ میں، اور مشترکہ جو ہے مفاہمت کے ساتھ اور ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر۔ جہاں تک یہ کاؤنسل کا سوال ہے، دیکھیں ماضی میں بھی جب ہم کوئی بہت بڑی پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے اور وہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو چینج کرتی ہے، وہ پچھلی گورنمنٹ کی فائنینشیل پالیسیز کو چینج کرتی ہے، وہ پروجیکٹس کو چینج کرتی ہے، اور اسی کی مثال جو پچھلے 5 سال میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 2030، بلکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے آپ شروع کر لیں کہ جب وہاں پہ سی پیک نیگوشیٹ ہوا اور پھر اس کے بعد آگے سے امپلیمنٹیشن اور ایکسیکیوشن ہوئی اور پھر وہ چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آئے، تو یہ ایک بڑا طویل سفر تھا۔ جب 2018 کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر سی پیک جو تھا وہ رول بیک میں چلا گیا۔ جب پاکستان میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے انرجی سیکٹر میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، تو ہیومن ریسورس جو ہے اس کو سٹریم لائن کیا جا چکا ہے، جابز کریٹ ہو چکی ہیں، بزنس کا جو سائیکل ہے وہ ریوالو ہوا ہے، تو ایک دم جو ہے پالیسیز دوبارہ سے واپس جاتی ہیں۔ جس طرح اب آپ نے ریکارڈ کی ایگزامپل دی کہ وہاں پہ کہیں پہ کورٹ کا سٹے آرڈر آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو سٹیبلٹی اور ان کو سیکیورٹی نہیں ملتی۔ تو جو اب پاکستان کے بیچ میں جو یہ ہماری جو اکنامک، جو ہماری پولیٹیکل سچویشن رہی ہے، اس نے بڑا افیکٹ کیا ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن کو۔ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمرجنسی، فائنینشیل ایمرجنسی اس طرح ملک میں سے گزر رہا ہے، اور ایک ایمرجنسی کلاز ہے۔ یہ جو کاؤنسل ہے نا، اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک ایمرجنسی کلاز جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں اس کے بیچ میں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہونی چاہیے کہ ہم اگر فوج کی مدد لے رہے ہیں، ہم خود بھی اپنے آپ کو اتنا ریفارم کریں گے، ہم خود بھی اپنے آپ کو اتنا بہتر کریں گے فار ٹائمز ٹو کم، کہ ہمیں اب اگلی دفعہ پھر ان کو، اپنے پارٹنرز کو، باقی اداروں کو اپنے کام میں نہیں ان کو ڈالنا چاہیے ہوگا، اور ہم خود بھی اتنے بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن کیونکہ شروع میں اس وقت انسٹیبلٹی اتنی ہے تو ظاہر ہے سب مل کے اس وقت پاکستان کو بنائیں گے، تو یہ دس از دا وے فارورڈ، اور اس سے آپ کا جو فورن انویسٹر ہے اس کو ایک سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے کہ میری انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں جا رہی ہے تو میری انویسٹمنٹ کو بیکنگ جو ہے وہ تمام انسٹیٹیوشنز کی پاکستان کی طرف سے ہوگی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑی کاز ہے جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے انویسٹرز کے کانفیڈنس لیول